بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کے بارے میں آج کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی بھی عورت سے پچھلی طرف سے ہو کر اگلی جگہ میں مباشرت کرتا ہے تو اس کا بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ۔ ناظرین گرامی، ہم بستری جمعہ کے روز کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ جمعرات کو ہم بستری کیوں ضروری ہے؟ جمعے کا دن ہم بستری کے لیے ایک خاص دن ہے۔ جمعے کے دن ہم بستری کرنے کے فائدے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر دن ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن جمعے کا دن وہ دن ہے جو کہ جمعرات سے بھی افضل ترین ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سارا ثواب مل گیا ہے، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو مرد بڑے پیار سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے ہاتھ لگانے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو وہ اس دنیا سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو جسم کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور غسل کرنے کے بدلے میں جو چیز دی جاتی ہے وہ اس دنیا سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو جو اتنی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے اور اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے، تاکہ آتے جاتے راستے میں کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی شہوت پیدا نہ ہو اور خواہش نفس سے سکون اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبہ میں دل جمی حاصل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کا ایک ساتھ اکٹھے ایک ہی بستر میں سونا افضل عمل ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم بستری کرنا مقصد نہیں، جبکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کو خوش کرنے کے لیے مخصوص ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ بیوی سے ہم بستری کے لیے دن کی نسبت رات کا وقت زیادہ بہتر ہے۔ اسلامی مہینوں کے پہلے 15ویں اور آخری رات کے علاوہ باقی تمام راتوں میں اپنی بیوی سے جمع کرنا چاہیے، کیونکہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان 3 راتوں میں شیاطین زمین پر کثرت سے پھیلتے ہیں، اور ہفتے کے اعتبار سے جمعے کی شب میں بعض فقہا نے ہم بستری کو مستحب لکھا ہے، اور رات میں بھی شروع حصے کی نسبت رات کا آخری حصہ زیادہ بہتر ہے کہ رات کے پہلے حصے میں سو لیا جائے تاکہ دن بھر کی تھکاوٹ سے آرام ملے اور مکمل سکون میسر ہو۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ ہی ناپاکی کی حالت میں گزرے گا، البتہ رات کا اتنا بھی آخری حصہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ آرام کرنے کا وقت نہ رہے۔ کچھ دیر ہم بستری کے بعد بھی آرام کر لینا چاہیے۔ جب شوہر کو اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرنے کی حاجت ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت بیوی کے ساتھ کمرے میں اور کوئی نہ ہو، حتیٰ کہ شیر خوار بچہ بھی نہ ہو۔ ہاں، اگر بچہ سو رہا ہو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ شریعت نے میاں بیوی کو اختیار دیا ہے کہ وہ دن میں یا رات میں کسی بھی وقت ہم بستری کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ شریعت کا یہ ایک تقاضا بھی ہے کہ جس طرح کی محبت کی توقع مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے، اسی طرح کی توقع بیوی بھی اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ اخلاقی طور پر یہ بھی غیر مناسب ہے کہ شوہر اچانک سے آئے اور اپنی خواہش پوری کر کے یعنی ہم بستری کر کے چلا جائے کہ بیوی بدستور تشنہ رہے گی، پیاسی رہے گی۔ لیکن اگر اس ازدواجی ملاپ کو اچھے طریقے سے سر انجام دیا جائے تو بیوی کے لیے بھی یہ مرحلہ آسان ہوگا۔ شوہر کو چاہیے کہ جب وہ اپنی ضرورت پوری کر لے تو بیوی کے پاس سے فوراً پیچھے نہ ہٹے، کیونکہ اس سے بھی بیوی کو تشویش لاحق ہوتی ہے۔
بلکہ شوہر بیوی کے ساتھ دیر تک موجود رہے تاکہ اس بات کا یقین ہو جائے کہ بیوی کی حاجت بھی پوری ہو چکی ہے اور مرد کا ساتھ بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حیض والی عورت سے مباشرت کی یا عورت کی دبر میں مباشرت کی یا کسی کاہن کے پاس گیا اور اس سے غیبی معاملات کے بارے میں کچھ پوچھا اور اس کی کہی ہوئی بات کو سچ مان لیا، تو اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی جانے والی چیز کے ساتھ کفر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب کوئی شخص حیض کی حالت میں بیوی سے مباشرت کر لیتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے آدھا دینار صدقہ کرنے کا حکم دیتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔